اور اگلا جملہ کمال کا ہے. اچھا رک کر ایک آپ کو نسخہ بھی دینا چاہتا ہوں اور پھر یہ جملے کا ترجمہ بھی کروں گا. ماشاءاللہ جمع غفیر ہے اور بڑی تعداد ہے. اگر کوئی مومن مر جائے تو حکم یہ ہے کہ اگر 40 بندے مل کر اس کے حق میں دعا کریں اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے. توجہ کا طالب ہوں. اب مل جائیں 40 بندوں کو اکٹھا کریں, کوئی چھوٹی سی محفل رکھ لیں, مولا کا ذکر کریں, حدیث کتاب پڑھیں, دعائے توسل پڑھیں, دعائے کمیل پڑھیں, تو اللہ اس کی تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے. اچھا کون دعا کریں؟ 40 مومن. ہم جیسے گناہگار مومن جو لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, خطائیں ہوتی ہیں, تو یہ خطا کار مومن 40 مل کر اگر کسی کے حق میں دعا کریں اللہ اس کی تقدیر تبدیل کر دیتا ہے. لیکن یہ آپ کا مقام ہے. نبیوں کے نبی نے ارشاد فرمایا الا ومن احب علیا استغفرت له الملائکہ, جو علی کا غلام ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے نظر آتے ہیں. اور پھر اگلا جملہ بھی کمال کا ہے. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے تاکہ آپ میرے ساتھ مل جائیں اور سفینہ ولایت پر آپ بھی شامل ہو جائیں. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. سلامت رہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں. ہر دروازے کا اپنا نام ہے. باب الانبیاء, انبیاء کا دروازہ. باب الاوصیاء, اوصیاء کا دروازہ. باب الحجاج, حاجیوں کا دروازہ, جو حاجی بیٹھے ہو. اچھا کوئی حاجی یہ چلاکی نہ کھیلے کہ صف لگی ہو, ظاہر حاجیوں کا ذرا اہتمام کے ساتھ ان کی تفتیش ہوگی, ان کی لائن آہستہ آہستہ چلے گی. اب حاجی صاحب یہ کہیں کہ یہ جو انبیاء کی لائن ہے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے, تو میں ایسا کرتا ہوں اپنی لائن کو چھوڑ دیتا ہوں, انبیاء کی قطار میں شامل ہو جاتا ہوں. فرشتے ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیں گے, بھائی یہ انبیاء کی لائن ہے. توجہ کا طالب ہوں. اپنی لائن میں رہ کے آپ نے جنت میں جانا ہے. چلو دیر سے چلے جانا, لائن اپنی ہونی چاہیے. تو ہر دروازے کا اپنا اپنا نام ہے. ہر کیٹیگری کا بندہ اسی دروازے سے جائے گا. لیکن یہ علی کے محب اور غلام کا مقام و منزلت ہے. فرمایا الا ومن احب علیا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ يدخل من ای باب بلا حساب. جو علی کا غلام جنت کے سامنے جائے گا اللہ 8 کے 8 دروازوں کو کھول کے کہے گا اس کو جانے دو, یہ علی کا غلام ہے. اللہ